میرے بھائیوں، اہم ترین بات یہ ہے کہ بچوں کو بات منوانا سب سے آسان ہے۔ آپ کی کوئی بات کسی بڑے سے بگڑ جائے، کسی بڑے سے آپ کا کوئی اختلاف ہو جائے، اس کو بات منوانا مشکل ہے، کیونکہ اس پر آپ کا پریشر نہیں پڑ سکتا ہے، یا وہ ہو سکتا ہے آپ کی لالچ میں نہ آئے۔ لیکن بچوں کے ساتھ اللہ نے یہ احسان کرا ہے، ماں باپ کے ساتھ یہ احسان کرا ہے کہ بچے لالچ کے ذریعے سے بھی بہت سارے کام کر جاتے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سارے کام بچوں سے لالچ کے ذریعے کرایا جائے تو بہتر ہے۔ انہیں لالچ دے کر، انہیں ٹافی کا لالچ دے کر، انہیں چاکلیٹ کا لالچ دے کر کرائے جائیں، انہیں نماز کا عادی بنوانا ہے، انہیں سلام کا عادی بنوانا ہے، یا ان کے اندر اچھائیاں پیدا کرنی ہے، یا ان کے اندر سے برائیاں نکالنی ہے، تو آپ انہیں صرف لالچ دے کر بچوں سے کام کرایا جا سکتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے گھروں کے اندر چیز کا ایک نظام ہے۔ بچے صبح شام تک جو ہے 10-20 روپے کی، 50 روپے کی چیز کھا لیتے ہیں، اور وہ اپنی چاہت میں ضد کر کے یہ کام کر لیتے ہیں۔ ماں باپ اگر یہ چاہیں کہ بچے کے اندر نکھار آ جائے تو وہ اس چیز پر خرچ کیے گئے پیسے کو صحیح جگہ پر خرچ کر سکتے ہیں، اور اس چیز کا صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ عصر اور مغرب کی نماز پڑھے، شروعات تو آہستہ آہستہ کرائی جاتی ہے نماز کی، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ عصر اور مغرب کی نماز پڑھے، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بچہ، دیکھو مغرب کے بعد چیز لینے چلیں گے، چیز اسے ملے گی جو عصر اور مغرب کی نماز پڑھے گا۔ یا آپ اپنے بچوں کو پابند کر سکتے ہیں اس بات کا کہ جو آج گھر میں آنے والے ہر مہمان کو سلام کرے گا، شام کو اسے چیز ملے گی۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بچے فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پا رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ فجر میں اٹھے، تو آپ کے پاس بہت ساری باتیں ہیں ایسی کہنے کے لیے جس کے ذریعے بچہ فجر میں اٹھ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ بچے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بچہ فجر کی نماز پڑھے گا کل کو، اس کو ہم باہر گھمانے لے کے جائیں گے۔ باہر سے مراد شہر سے باہر نہیں ہے، شہر کے اندر ہی آپ بائک پر گھمانے لے جا سکتے ہیں۔ بچہ اسی بات کو بہت اہم سمجھے گا اور وہ صبح کو فجر کے لیے اٹھنے کی کوشش کرے گا۔ شروعات ہر بچے کی ایسے کرائی جا سکتی ہے، کسی چیز کا شوق دلا کر، کسی چیز کا لالچ دے کر، لیکن جب بچے کو اٹھنے کی عادت پڑ جائے گی تو آگے چل کے پھر وہ انشاءاللہ فرض کو فرض سمجھ کر بغیر کسی لالچ کے اٹھنا شروع کر دے گا۔ شروعات میں بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے آپ اس طریقے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو ٹافی کا لالچ دے کر، انہیں چاکلیٹ کا لالچ دے کر، آپ ان کو چپس کا لالچ دے کر آپ اچھے اچھے کام ان سے کروائیں تاکہ ان کے اندر عادت پیدا ہو جائے۔ جب ان کے اندر عادت پیدا ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ وہ بغیر لالچ کے اس کام کو کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اور آہستہ آہستہ ان کے اوپر جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس خرچ کے رخ کو صحیح کر دیا جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ گھر سے باہر سے آ رہے ہیں، آپ نے 2-4-5 روپے کی ٹافی جیب میں ڈال لی، اور گھر میں آ کر بچوں سے یہ کہا کہ دیکھو میں آپ کے لیے ٹافی لایا ہوں اور یہ ٹافی یہاں پر الماری میں رکھی ہے، جو بچہ مجھے پہلا کلمہ سنائے گا اس کو ایک ٹافی دے دی جائے گی۔ کسی دن آ کر آپ یہ کہیں کہ جو بچہ مجھے سورہ فاتحہ یاد کر کے سنائے گا اس کو ٹافی دے دی جائے گی۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بچہ آج مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو انشاءاللہ ہم پیسٹری کھلائیں گے۔ تو آپ کو اپنے بچے پر خرچ کرنا ہی ہے، اور بچے پر اگر آپ خرچ نہیں کرتے ہیں تو بچہ زبردستی بھی ضد کر کے بھی اپنے اوپر خرچ کروا لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس خرچ کے رخ کو صحیح کر دیتے ہیں اور اس کے عمل سے اس خرچ کو جوڑ دیتے ہیں تو بچہ آگے چل کر اس عمل کرنے کا عادی ہو جائے گا۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا عادی ہو جائے گا، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا عادی ہو جائے گا، اور جب بڑا ہوگا تو اس کے بعد سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ میرے باپ آپ نے بچپن میں مجھے دیندار بنانے کے لیے اس طریقے پر کام کرا ہے اور اس طریقے کے ذریعے مجھے دیندار بنایا ہے، ان کی بڑی محنت میرے دیندار بنانے میں ہے۔ پھر وہ جب آگے چل کے ماں باپ بنے گا تو پھر وہ بچہ بھی اپنے بچوں کو لائن پہ لانے کے لیے اچھی اچھی کوششیں کرے گا، پلاننگیں کرے گا تاکہ نسل محفوظ رہ سکے۔ آج ہم جو بار بار تربیت کے اوپر زور دے رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو 15-20 سال 25 سال کی جو نسل سامنے کھڑی ہے جس کے بارے میں ہمیں خطرہ ہے کہ یہ لڑکے غلط راستے پہ جا رہے ہیں یا لڑکیاں غلط راستے پہ جا رہی ہیں،
اکثریت جو اس وقت خطرے میں ہے، اور ان بچے اور بچوں کی حالت دیکھ کر ہمیں افسوس اور تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہی تو ہیں، کسی غیر کے تو نہیں ہیں. تو ان کے پیچھے ان کی بچپن کی لاپرواہی ہے. آج اگر ہم نے چھوٹے بچوں پر کام کر لیا اور چھوٹے بچوں کی تربیت صحیح طریقے پر کر دی تو انشاءاللہ جب یہ نسل کھڑی ہوگی اور جب یہ نسل آگے بڑھ کے جوان ہوگی تو اس پر انشاءاللہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جن ماں باپ کے بچے چھوٹے ہیں ان کو تربیت ابھی سے بچوں کو دینی ہے، ابھی سے ان کی زندگی اور آخرت کی فکر کرنی ہے. اگر آج انہوں نے اپنے بچوں کو صحیح رخ پر تربیت دے دی تو آنے والا وقت ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا انشاءاللہ، اور وہ بچہ ان کے لیے چمکتا ستارہ اور چاند بنے گا انشاءاللہ، اور وہی بچے ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. اور اگر ہم نے بچپن میں لاپرواہی کر دی تو پھر آگے چل کر جو ہے مشکلیں اور آزمائش ہمارے سامنے کھڑی ہیں. اس لیے اس نسل کو دیکھ کر، جو نسل اس وقت خطرے میں نظر آ رہی ہے آپ کو، اس نسل کو دیکھ کر اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلا کام اپنے گھر پہ بچوں پر کرنا ہے. ان کے بچے چھوٹے ہیں، وہ ابھی سے اپنے بچوں کی فکر اور تربیت میں لگ جائیں اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں، ان کی فکر کریں، تاکہ آنے والا وقت ان کے لیے بہتر ثابت ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.